الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی چند جمعہ سے تفسیر قرآن کے موضوع سے جو کہ مجھے اس سے دلچسپی ہے، تو اب تک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین اس کی تفسیر ہوئی. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. پورا جملہ ہے الحمد للرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اب یہ تو آیت کریمہ ہے اور بہت مختصر، ترجمہ بھی مختصر، مگر آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے اور اس میں جو قلم ہوتے ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات آپ وکیل سے پوچھو تو وہ آپ کو 5-6 صفحے کی تفصیل بتائے. تو انشاءاللہ اس مختصر وقت میں مختصر بات کروں گا. بہت جامع اور معنی ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں پر رحم کتنا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم پر کتنے دیالو ہے، کتنے رحم پرور ہے، کتنی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں حضرت نے لکھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیغمبروں سے چونکہ امت کی خدمت، امت کی ہدایت، امت کی فلاح کا کام لینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے بچے بزنس سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہنرمند کے پاس جا کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے اسکرو فٹ کرتے ہیں، یہ کون سی کوالٹی کا اسکرو ہے، یہ کہاں فٹ ہوگا، کس طرح اس چیز کو بنانا ہے، موٹر کیسے بنانی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے پیغمبر کو نبوت سے پہلے سکھاتا ہے. اللہ نے کیا سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکریوں کے چرانے کا کام لیا. مفسرین نے لکھا کہ بھائی چرانا ہو تو گائے بھینس بھی ہے، اونٹ بھی ہے، زراف ہے جیسے آج کل زو میں ہوتے ہیں، تو بڑے جانور بھی ہے، مگر اللہ جل جلالہ نے چھوٹی مخلوق جو بکری ہے اسی پر مامور اپنے نبی کو فرمایا کہ تمہیں بکریوں کو چرانا ہے. اب نبی بکریاں چرا رہا ہے، اس کی کیئر کر رہا ہے. اب بکریاں کبھی چھٹک کے ادھر کی طرف چلی جا رہی تو نبی بھاگتے ہیں کہ بھائی میری بکریاں ادھر چلی گئی، کہیں پھنس گئی، تو ڈنڈے سے اس کو ہکال کے لاتے ہیں اور ایک طرف جمع کرتے ہیں اور پورا
جو چراگاہ ہے اس میں ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، کیونکہ بکری جو ہے بہت ناسمجھ ہوتی ہے سب جانوروں کے مقابلے. پھر جب بکری کو چرا کے لے کے آئے تو باڑے میں کوئی درندہ ہے، شیر ہے، خونخوار جانور ہے، وہ اس پر حملہ نہ کر دے تو اس کی پوری نگرانی ایک چرواہا کرتا ہے، پوری توجہ رکھتا ہے. آج کل تو کیمرے سے تو کیمرہ لگا دیا، اس سے توجہ نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ چیتا نہ آ جاوے، لیپڑ نہ آ جاوے. تو یہ مثال دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بکریاں چرانے کے بعد، چرواہا بنانے کے بعد جب اچھی طرح سے محنت کروا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو نبوت عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، جیسے بکریاں چھوٹ چھوٹ کر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جا رہی تھی، تمہاری امت بھی تمہاری دعوت کے بعد تمہارے اوپر سر چڑھائے گی، نافرمانی کرے گی، تمہارا خود کا خون تم سے الگ ہو جائے گا. تو تمہیں ان بکریوں کے ریوڑ کو یاد کرنا ہے کہ کیسے بکریاں الگ ہو جا رہی. میں پیار سے ان کو پھر بلاتا تھا، پھر تمہیں انہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ان کو پھر تمہیں بلانا ہے، جمع کرنا ہے. یہ پیغمبروں کو سکھلایا. چنانچہ پیغمبر نے ایمان کی دعوت کے لیے تکلیفیں اٹھائی، طائف میں پتھر کھائے، موجڑیاں جوتیاں لہو لہان ہو گئی، سب کچھ ہوا. ہمارے یہاں گاڑی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے اور جو قصوروار ہے وہ خود اپنے آپ کو بے قصور سمجھ کے لڑ لیتا ہے کہ بھائی غلطی تمہاری چماری نہ تھی، تمہیں انگڑا آتا کہ ٹھوکی نہ کی. مگر یہاں پیغمبر بے قصور ہے پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، اس لیے کہ اس امت کو ایمان کی طرف لانا ہے کہ اگر آج یہ لوگ نہیں مانے تو اخلاق نبوت کو دیکھ کر ان کی نسلیں ایمان کو قبول کرے گی. اللہ نے پورے جزیرۃ العرب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ایمان کو قبول فرمایا. ایمان آ گیا. ہم تو ہندوستان میں بیٹھے ہیں. اللہ کی مصلحت دیکھو، اللہ رب العزت کا نظام دیکھو کہ ہم تو دوسرے مذاہب کو ماننے والے تھے، بلکہ ہمارا تو یہاں کوئی مذہب ہی نہیں تھا، مگر نبی کے نام لیوا جن پہ نبی نے محنت کری، صحابہ پر، وہ سارے صحابہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاں جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا وہاں چلے گئے اور ایمان پہنچا دیا. الحمدللہ آج ہم ایمان والے ہیں، ہمارے سینے میں ایمان ہے. اب آ جاؤ آیت کریمہ کی طرف. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان ہے، بہت دیالو ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. کہ ہم کتنے دور ہیں مکہ مدینہ سے، مگر اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو اللہ کا رحم کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا رحم ہے کہ جہنم کی ہمیشہ والی جو زندگی ہے اللہ نے اس سے نکال کر ہمیں جنت کی ابدی زندگی عطا فرما دی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، اس لیے فرمایا اللہ ساری مخلوق پر بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، ہمارا یہ جو دیش ہے
یہ پہلے آزاد نہیں تھا، یہاں پر انگریز حکومت کرتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، اپنے حساب سے پورا نظام اور سسٹم چلاتا تھا۔ تفسیر وہی ہے، اللہ ہم پر بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ذہن رکھنا ہے، ہوا کیا کہ انگریز نے دیکھا کہ اتنی محنت، اتنی حکومت چلانے کے باوجود بھی مسلمان اپنے اسلام سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ وہی سنت مبارکہ ہے چہرے پہ، پورے جسم کے اوپر سنتی لباس ہے، ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، ان کی زکاتیں نہیں چھوٹ رہی، ان کا قرآن ان سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ تو لارڈ میکالے، اس نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ علماء کون ہے؟ وارثین انبیاء ہے۔ علماء کون ہے؟ وارثین انبیاء، نبیوں کے وارث۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انگریز کا جو بہت بڑا تعلیمی پروفیسر تھا، اس نے سوچا کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر ان کو ایمان سے ہٹانا ہے تو ہم ایک کالج کی بنیاد رکھے، فاؤنڈیشن رکھے، اور اس کا نام رکھیں گے عربک کالج۔ چنانچہ وہ تو سرکار کا اور صاحب کا اشارہ ہونا چاہیے، فوراً کیا ہے، کالج تیار ہو گیا۔ کالج بن جانے کے بعد اس میں داخلے دیے گئے 75% مسلمانوں کو، کہ آؤ بھائی کالج، دنیا کی تعلیم، دنیا اس میں آؤ، اور 25% جو ہے ہمارے دوسرے غیر مذہبی جو بھائی ہیں ان کو بھی، ہندو بھائی سب کو اندر ایڈمیشن دیے گئے۔ اس میں اردو داخل کی گئی، فارسی داخل کی گئی۔ تو لارڈ میکالے سے ٹامسن نے کہا کہ پروفیسر صاحب، ہم نے یہ جو کالج بنائی ہے، اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس میں پڑھنے والے جتنے بھی ہوں گے وہ خون، رنگ، چہرے اور لباس کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن جب اس کالج سے پڑھ کر نکلیں گے تو ذوق، شوق، رائے، الفاظ، سپیکنگ، بولنا، ان تمام چیزوں میں وہ مکمل انگریز رہیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ صاحب اس پہ ہمیں محنت کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کالج بن گئی، تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ہم اپنے مشن میں صفر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ٹامسن نے اس کے اوپر بہت محنت کی، بہت محنت کی، اور علماء جو ہے مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں چٹائیاں بچھائے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں منہمک تھے، بچوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے، اس تفسیر پر ذہن لگائیے۔ ایک لمبا عرصہ، کیونکہ انگریز نے بھی کافی لمبی حکومت کی ہندوستان پہ، تو ایک لمبا عرصہ اس کالج کو قائم ہونے کے بعد جب ٹامسن بھی بوڑھا ہو گیا، چہرے کے بال، سر کے بال سب سفید ہو گئے، عاجز ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس سے اس کی جنریشن نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نتیجہ نکلا؟ تو بڑی پیاری بات بتائی، سبحان اللہ کہنا اس میں۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ہندو بھائیوں کو پڑھایا، میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنے مذہب کی سچائی پر قائم نہیں ہے، تو ہم نے جو پڑھایا، جیسا چاہا ویسے یہ بن گئے۔ تو ہمارے ہندو بھائی مکمل انگریزی حلیے میں، نظریے میں، تھنکنگ میں، سوچ میں پورے بدل گئے۔ اب آتا ہے مسلمانوں کے ذکر پر، کہنے لگا میں نے سب سے زیادہ محنت مسلم بچوں پہ کی،
ان کے ایمان کو کھینچنے کے لیے، اخلاق نبوی کو کھینچنے کے لیے، ان کے نظریے اور فکر کو آزاد کرنے کے لیے. آزاد سمجھتے ہیں؟ کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا افریقہ سے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ لڑکا ہندوستان کا ہے، لڑکی افریقن ہے. مسلمان تو دونوں طرف ہے، ایمان کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا. بہرحال نکاح ہو گیا ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بھائی تو افریقہ آ جا، میں انڈیا نہیں آ سکتی. ایک بات سمجھو، نظریے کی آزادی. نمبر 2، میں تیری کسی حکم کی فرما بردار نہیں. اب سوچو، حالانکہ ہدایہ میں صاف مسئلہ ہے کہ اگر عورت یوں کہہ دے کہ میں مرد کی سننے کی نہیں، تو مرد کے اوپر اس عورت کا خرچہ لازم نہیں. یہ تو میں سمجھنے کے لیے وہاں جا کے مت بولی ہو کہ کتنی میں ٹینشن میں پھنس گیا ہوں. یہ تو خرچہ لازم نہیں. تیسری چیز، وہ کہہ رہی کہ میرا جی چاہے میں شوہر کے ساتھ سوؤں یا اس کے گھر میں سوؤں یا میں کہیں بھی سو جاؤں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں. 5ویں چیز، مرد میرا کام کرے گا، جاب کرے گا، لیکن میں بھی گھر کے اندر نہیں رہوں گی، باہر جاب کرنے جاؤں گی، اگرچہ مرد کما کے لا کر دیتا ہو. اس کو شادی کہیں گے؟ یہ تو کوئی شادی نہیں ہے. یہ تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا مسئلہ ہو گیا، بلکہ وہ بھی کچھ درجے میں ٹھیک رہتا ہے. وہ غلط تو غلط ہے، لیکن یہ تو اس سے بھی بدتر ہے. یہ نظریے کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ لارڈ میکالے کی کالج جیسی کالجوں سے پیدا ہو رہے ہیں. آزاد نظریے کہ میں ہر اعتبار سے مکمل آزاد ہوں. چنانچہ آج یہ نوبت آ گئی کہ اب میں بیچ میں پڑھا ہوں، مجھے کہہ رہے کہ بھائی اس کو کیسے یہ معاملے کو چھوٹا کروا دو، ہم کو طلاق لینا ہے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی شادی نہیں ہے، بالکل غلط ہے. تو ایسے کئی رشتے ایسے پڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے یہ انگریزی کالج میں تعلیم دلوائی ہے، اس لیے عورتیں کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم دو بھی اپنی لڑکیوں کو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی بیٹیوں کو اردو لکھنا پڑھنا، گجراتی لکھنا پڑھنا، انگریزی لکھنا پڑھنا، ہندی لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تھوڑا بہت حساب کتاب سکھاؤ، باقی گھر گھرستی اور نبی کے اخلاق سکھاؤ، جغرافیہ مت سکھاؤ. مطلب یہ کہہ رہے کہ کالج میں مت بھیجو. کیوں؟ جو باپ اپنی بیٹی کو کالج بھیجتا ہے وہ اس کو بھاگنے کا راستہ بتاتا ہے. کیونکہ اس کو لوکیشن ٹریس کرنا کیسے. میں جب حج میں تھا تو اس کا بہت مسئلہ آ گیا تھا، تو میں ایک مصری کے ساتھ چلا گیا لوکیشن پہ، اس کے خیمے میں بٹھائے گئے. کیوں؟ وہ لوکیشن سیکھے گی تو کہیں بھی چلی جائے گی، اور گھر میں بولے گی کہ ابا مجھے ٹیوشن جانا ہے، وہاں جانا ہے. اس کی عفت محفوظ نہیں رہی. تو کہتے ہیں کہ وہ تبصرہ کر رہا ہے، کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں پر دوسرے مذہبی بھائیوں سے زیادہ 100% اتنی محنت کی کہ آج میرا جسم گل چکا ہے، مگر ان کے علماء نے ان کے نظریے کو، ان کی دین کو، ایمان کو اتنا مضبوط ٹھسا رکھا ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور علماء وارثین انبیاء، صحابہ نہیں رہے تو اب یہ کام علماء کے کندھوں پہ آیا، اور علماء نے اس ایمان کی حفاظت کا بیڑا سنبھالا، ان کو ایمان کو سنبھال کے رکھا. بتاؤ یہ ایمان یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے اتنی فتین پالیسی کے باوجود بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا. تو الحمدللہ للرحمن، اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے کہ انگریز کی پالیسی بھی کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی. انگریز کی پالیسی بھی کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی. اب آج کی پالیسی دیکھو آپ. آج کل جو اسکول میں جاؤ تو 70,000 روپے 80,000 روپے سالانہ فیسیں ہے. آپ کبھی وہ بچے کو بلا کے جو
مکتب کی تعلیم سے جڑا ہوا نہیں، استاد سے جڑا ہوا نہیں، اس کو آپ پوچھو کہ تیرے کو چوتھا کلمہ یاد ہے بیٹا، اس کو نہیں آتا، پانچواں کلمہ یاد ہے، اس کو نہیں آتا، پہلا کلمہ بھی وہ صحیح سے بول نہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ ہمارے یہاں دینی ماحول ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن کافی طلبہ ایسے ان کو کلمہ ہی نہیں آتا۔ بھائی تم پیشاب پاخانہ کرنے جاتے ہو تو طہارت لینے کا طریقہ آتا ہے، کیسے پیشاب کرو تو طہارت کیسے لینی، پھر بڑی ناپاکی کرو تو طہارت کیسے لینی، اس کو کچھ معلوم نہیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نہیں معلوم۔ بلکہ اس مجمع میں بھی کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوئے گے کہ بھئی جہاں نماز کے فرائض کتنے ہیں، عید کی نماز کے واجبات کتنے ہیں، وہ تو سمجھانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی سمجھانے میں ہم لوگ بھی گوتھا مار لیتے وہ ترکیب بتاتے ہوئے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزوں کی حفاظت وارثین انبیاء یعنی علماء نے فرمائی، اور علماء جو ہے یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد آ رہے ہیں، تو یہ پورا کنیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ جل جلالہ کا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے ایمان کو ابھی بھی محفوظ رکھا کہ نہیں رکھا، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، منطق کا ایک قاعدہ ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے، ہر نئی چیز۔ جمعہ کے دن آئے اور جمعہ کے دن آنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ بھائی چلو جمعہ کا دن آج نہائیں گے، کپڑے چینج کریں گے، اور جو دھلے اچھے کپڑے اس کو زیبتن کر لیں گے۔ آدمی نہانے کے بعد کپڑے پہنتا ہے، صاف دھلے کپڑے، تو اس کو دل میں یہ فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کچھ نیا نیا لگتا ہے۔ آدمی تو آدمی نہیں بدلتا، آدمی تو وہی رہتا ہے، لیکن لباس بدلنے سے تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ کچھ کیا ہے، چینجنگ آ گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری خانقاہ میں ایک طالب علم تھا، اس پہ ایک بات یاد آئی، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے مہمان آئے، دوپہر کا کھانا ان کو کھلانا ہے، تو میں گھر جاتا ہوں، کھانا پکواتا ہوں ہماری گھر والی سے، کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ دیکھو اس زمانے میں گھروں میں کھانے پکتے تھے، اب ماشاءاللہ کیا ہے، سب ریڈی میڈ ہے، گھر میں عورتوں کو تکلیف ہی نہیں، کھانا دیکھ کے پتہ چل جاتا سب ریڈی میڈ ہے، باہر کا ہے۔ پھر اس میں ذرا نمک مسالے کا مسئلہ رہتا ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے یہ تو اس کو تکلیف ہو جائے گا، کھاوے تو کیا بی پی بڑھ گیا، اور میزبان کہہ رہا ہے کھاؤنے، بھائی رحم کرو یار۔ کوئی انسان کی کھانے کی کیپیسٹی، جیسے حضرت نقشبندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا پڑوسی ملک میں بڑا پروٹیسٹ ہوا تو کئی آدمیوں کو جیل بھرو آندولن میں جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں کھانا بھی تو دینا پڑے گا، اب ہر ایک کی کھانے کی کیفیت الگ ہے، تو ایک کو کھانا دیا، وہ ایک روٹی میں سمٹ لیا، وہ ایک روٹی بہت ہو گئی، کسی کو دیا 5 روٹی میں۔ ایک صاحب تھے پٹھان، سرحد کے رہنے والے، ان کو 5 روٹی دی، وہ شرم میں کھاوے، دن بدن پگھلتے جا رہے، آئے تھے ماشاءاللہ وہ موم بتی کی طرح پگھل رہے۔ تو جیلر نے پوچھا یار کھانا ہم دیتے ہیں آپ پگھلتے جا رہے ہیں، کہ بولے مجھے ایک وقت میں 300 روٹی ہونا اتنی، تو یہ میرا وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کھانے کا حصہ، پانی کا حصہ اور پیٹ کا تھوڑا حصہ خالی رکھو، تب 300 روٹی میں میرا ایک حصہ خالی رہتا ہے، اور مزیدار اچھی دعوت کرنی ہو تو تقریباً 700 روٹی ہو۔ تو جیلر گیا وہاں حکومت کے آدمی کے پاس، بھائی تو بہت ڈینجر بندہ ہے، مر گیا تو اور کیس ہو جائے گا، کیوں؟ 300 روٹی مذاق کرتا ہے، 700 روٹی اس کو کھلاؤ۔ تو اس نے واقعتاً کھا گیا 700 روٹی۔ تو کہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ، اس کی برکت سے حکومت نے سب کو چھوڑ دیا، بجٹ بہت اونچا ہو جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نئی چیز کیا ہوتی ہے، لذیذ معلوم ہوتی۔ کہنے لگے حضرت رحمت اللہ علیہ
کہ میرے گھر سے کھانا آ جائے گا، مہمان کو کھلا دینا. آپ دیکھ لو مہمان کون ہیں، کیسے ہیں، ذرا تحقیق کر لو، یہ سامنے پڑے. وہ مہمان جو یہ چادر اوڑے ہوئے سوئے تھے اور خراٹے لے رہے تھے، چادر اوڑی ہوئی. خیر انہوں نے دیکھ لیا چادر کے اوپر. اب گھر سے کھانا آ گیا، اب وہ کھانا لے کر کے گھوم رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے وہ مہمان کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ مہمان حضرت کے بازو میں ہی تھے. فرمایا کہ مہمان تو میرے بازو میں ہے. کہ نہیں، یہ چادر اوڑے ہوئے نہیں، چادر. تو حضرت نے فرمایا کہ کیسا زمانہ آ گیا کہ چادر اتارنے سے انسان بدل جاتا ہے. چادر اتارنے سے انسان بدل جاتا ہے. مہمان تو وہی ہے، تو اس کو دے دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی یہی حالات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی اچھا بھلا دیندار ہو، کچھ محنت کر رہا، مزدوری کر رہا ہے، اس نے اپنا یونیفارم پہن رکھا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا اصلی لباس اتارا تو وہ دیندار ہی نہیں رہا. ایسا کوئی فلسفہ نہیں اسلام میں. محنت، مزدوری، پسینہ بہانا، اس کے یونیفارم بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی پہن کر محنت کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ متقی نہیں رہا، وہ برابر تقوی والا ہے، وہ برابر دیندار ہے. تو خیر اس کو کھانا وانا کھلا دیا. کھانا کھلانے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت فرمایا کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جانا ہوا. حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ غریبوں کو جو ہے قورمہ پلاؤ، مٹن انگارہ کھلاتے تھے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اور مالداروں کو، خوشحالوں کو جو ہے چٹنی روٹی، دال روٹی، ساگ روٹی وہ کھلاتے تھے اور پیٹ بھر کے کھلاتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ادھر تو بہت اعلیٰ کھانا اور ادھر تو تھوڑا لیول سے نیچے کھانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. جو امیر لوگ ہیں، صاحب مال ہیں، وہ تو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے نئی نئی ذات کی نئے نئے پکوان کھاتے ہی رہتے ہیں. تو ان کو اگر وہی کھلاؤں تو کچھ نیا نہیں لگتا ان کو، اس لیے میں ان کو دال روٹی، چٹنی روٹی کھلاتا ہوں. اور جو فقیر لوگ ہیں وہ تو گھر میں پانی والا سالن ہے، بیگن کا سالن ہے، پانی بڑھا دیا، روٹی چور کے ایک ہی سالن پر کھا گئے، مست سو گئے. تو چونکہ وہ ایسی مرخن گریوی والی آئٹمیں کھاتے نہیں ہیں تو میں ان کو قورمہ پلاؤ اور مٹن انگارہ اور یہ سب آئٹمیں کھلاتا ہوں. اب ہم مقصد کی طرف جا رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت آگے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص بڑی مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور ساتھ میں دوسرے ہم مجلس لوگ بھی. اب پیٹ گڑبڑ ہو گیا اور ہوا کیا ہے اندر گردش کر رہی ہے. تو گردش ہوا کر رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اپنی ریح خارج کرو. اس نے زور سے ہوا نکال دی. فرمایا کہ بھائی مجلس کے اندر اتنی زور سے پادا نہیں کرتے. اب وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کی صحت مبارک، تندرستی مبارک، صحت اچھی ہو آپ کی، کیونکہ غریبوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اگر بیچارہ کوئی غریب مجلس میں زور سے پاد دے تو کہنے لگتے بھائی اکھی مجلس کا ماحول بیکار کر دیا، سڑا دیا، بدبو پھیلا دی. اور امیر پادے تو کہتے مبارک ہو، صحت مبارک. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ دیکھیے حضرت سعدی نے فرمایا ہے کہ اگر پیٹ میں ہوا گردش کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ دل پر بوجھ ہوتی ہے. دل بڑا ثقیل ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے. تو اس میں ایسا تھوڑی لکھا ہے کہ زور سے ہی پادنا چاہیے. مجلس کے آداب میں سے کہ ذرا ہلکے سے پادو، کسی کو آواز نہیں جائے. بدبو تو خیر بعد میں چلی بھی جاتی ہے.
ایک مکتب میں حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. اب بچے لڑکے پڑھتے تھے بڑے طوفانی، تو کوئی لڑکا جو ہے ہوا چھوڑ دیتا. حضرت کہتے کیا نورانی ماحول آپ نے خراب کر دیا، پورا معاملہ سڑا دیا، اللہ کے واسطے مت پادا کرو یہ ساری چیزیں باہر جا کے گندگی. تو بچے کہنے لگے حضرت اس کی کوئی ترکیب بتاؤ کہ ہم اجازت کیسے لے کے مجھے پادنے جانا ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا. تو فرمایا کہ ایک ترکیب بتا رہا ہوں، جب بھی تمہیں پالنا ہو تو یوں بولو کہ حضرت چڑیا چھوڑنے جاؤں، چڑیا چھوڑنے جاؤں، بس یہ اجازت ہے. بچے بڑے طوفانی ہوتے ہیں، استاد کی مزہ خوب لیتے ہیں. تو سارے بچوں نے مل کر کہا کہ حضرت چڑیا چھوڑنے جاؤ، چڑیا چھوڑنے. تو خیر استاد نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، تمہاری چڑیا یہیں پہ چھوڑ دو، تمہاری چڑیا یہیں پہ چھوڑ. خیر دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو. دیکھو یہ حدیث آئی کہ جالس المساکین، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو عائشہ. وقربیہم، ان سے نزدیکی بنا کے رکھو. اور ایک حدیث میں تو یہ فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ. مسکین سمجھتے ہیں؟ عربی میں اردو میں اس کا ترجمہ ہے من لیس لہ بشیء، وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہو. صبح کھا لیا تو اس کو رات کی فکر ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو ہم نے ایسا سیٹ اپ کر رکھا ہے کہ 3 مہینے تک بھی نہیں کماؤے تو کھائیں گے. مگر مسکین اس کو کہتے ہیں صبح کھایا تو رات کی بھی اس کو فکر ہے. تو فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا وجعلنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ تو مجھے مسکینوں کی جماعت میں شامل فرما. کیوں جانتے ہو؟ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کل جو میں کیوں کہہ رہا ہوں حریفائی چل رہی ہے، اس نے 2 پیسے زیادہ کما لیے، آج میں بھی کماؤں گا، لندن جا کے مال لے کے آتا ہوں، اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کے لیے تم فرائض کا جنازہ نکال دو، حقوق العباد کو ختم کر دو. یہ تو منع ہے نا. اللہ نے جس کی قسمت میں جو روزی رکھی وہی ہے. امیری یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے دوستو. یہ آج کی جو پرابلم ہے، ہر کوئی جو کروڑپتی بننا چاہ رہا ہے. اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ غریبوں کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا بغیر حساب کتاب کرے، اور امیروں کو 500 سال بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اب اس میں قرآن سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ 1 منٹ ہے. قرآن سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اللہ فرمایا الحمد للرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے غریب کو آخرت میں جنت پہلے دے کر رحم فرمایا. یہ آیت سے کنیکشن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا